جن کے لیے تعداد مخصوص ہے، اگر وہ انسان ذکر اذکار کرتا ہے اور اس کو ترجمہ نہیں آتا تو کیا وہ اس فضیلت کا حقدار ہاں ہوگا؟ فضیلت تو ملے گی، لیکن ہم نے اذکار کارڈ کے اوپر ترجمہ اسی لیے چھاپا ہے کہ خدا کے لیے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اتنے قرآن ختم کرنے کے بجائے ایک بار ترجمہ پڑھیں، بار بار پریکٹس کریں، اس کی لذت تو تبھی آئے گی، بہرحال وہ ایک فضیلت تو مل جائے گی۔ وہ تو الف لام میم کے بارے میں نبی علیہ السلام کی جامع ترمذی میں حدیث ہے، الف لام میم میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف الگ حرف، لام الگ، 3، تو اس پہ 30 نیکیاں ملیں گی، حالانکہ الف لام میم کا تو ترجمہ ہی کسی کو نہیں آتا۔ ترجمے کی وجہ سے ثواب نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ترجمہ ہی اصل ہے تعلیمات میں، یہ سائیڈ بینیفٹ ہے کہ آپ کو قرات کا ثواب مل رہا ہے، ایک خالی ثواب لے رہا ہے، پڑھ رہا ہے ایک نعبد و ایک نستعین ہے لیکن ساتھ یا علی مدد کہہ رہا ہے، تو اس کا ایک نعبد و ایک نستعین پڑھنا کیا ہوا؟ یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور اسٹیئرنگ رائٹ موڑتا جا رہا ہے، ٹھوک دے گا سامنے والے کو، ٹھیک ہے نا؟ زبانی کیپ لیفٹ نہیں کہنا، باقی انہوں پریکٹس بھی کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ رمضان آ رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ایک میسیج دے دیں عوام الناس کو کہ قرآن ختم کرنے کے چکر میں نا وہ لگے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو اس کو سمجھ کے پڑھنا زیادہ ضروری ہے؟ زیادہ ضروری نہیں، سمجھ کے پڑھنا ہی ضروری ہے، یہی کام کریں۔ اس دفعہ مہربانی کریں کہ روزانہ کا ایک پارہ قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں نا قیام اللیل میں، آپ جناب مغرب سے عشاء ایک پارہ اردو ترجمہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے جی، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ایک سورت ہی پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہی آپ نے کور کرنا ہے رمضان میں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ قرآن حکیم کی پہلی اگر 10 صورتیں کور کر لیں جو 10 پاروں کے اوپر محیط ہے، پورے قرآن آپ کو سمجھ آئے گا۔ ویسے تو سورۃ البقرہ ہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، وہ 2.5 پارے، کچھ تے کرو اللہ دے بندو۔ ساس سسر کی مرضی سے بجلی چوری ہو اور بہو خاموش رہے اس پہ تو گناہ گار ہوگی؟ بہو پروٹیسٹ تو اپنا ریکارڈ کروائے، لیکن ظاہر ہے کہ بہو اس گھر کی مالکن تو نہیں ہے نا، گناہ گار تو وہ ساس سسر ہی ہوں گے۔ پروٹیسٹ کس کو ریکارڈ کرائے گا؟ ساس سسر کو بتائے، پروٹیسٹ اس طرح ریکارڈ کرائے کہ اس کو کہ یہ حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اللہ کے حضور پکڑ ہوگی۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے کے پی میں، خیبر پختونخوا میں اکثر مساجد جو ہیں چوری کی بجلی پہ چل رہی ہے۔ ابھی گورنمنٹ نے تھوڑی سختی کرنی شروع کی ہے، اب وہ چوری کی بجلی کے اوپر مسجدیں چل رہی ہیں، آپ دیکھ لیں، تو وہ جا رہے نماز پڑھنے اور وہ ثواب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ آگے وضو کے پانی میں اگر کوئی مردہ گر جاتا ہے اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں پھر؟ ایک کتنے ڈگا تھا کنے پڑھنی ہے، جدو ڈگے گا نا پھر ہی چیک کرنا، تھیوریٹیکل سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ بدبو اور تعفن پھیل جائے تو نہ پڑھیں، اگر بدبو اور تعفن نہیں پھیلا تو پڑھ لیں۔ اگر زندگی بھر کے لیے قسم کھائی ہے تو کیا ہر بار اس کو توڑنے پر کفارہ ہوگا؟ نہیں، قسم کا کفارہ ایک دفعہ ہی ہوگا، مسئلہ 68 کی ذات، ایک بار توڑ دی ختم ہوگی۔ وہ زندگی بھر کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، جب کوئی بندہ کہتا ہے آندھا کے بعد میں قسم کھاتا ہوں تو اسے نہیں ملوں گا، تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں 10 دن کے بعد مل لوں گا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اب نہیں ملوں گا فار ایور، قسم ہوتی ہے فار ایور ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 1 مہینے بعد 1 مہینے آپ سے کلام نہیں کروں گا، تسی کہو ٹھیک ہے یار مہینے بعد تو ہو جائے گا نا، کہا کھاتا رہے، میرا کیا لینا ہے، ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے قسم تو۔